السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی تو پیغمبروں کی قوموں نے جو ہے ان کے رسولوں سے، نبیوں سے سوال کیا، اور جو وہ لوگ انہوں نے جو ہے ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی اور ان لوگوں سے صحیح سند مانگا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بازار جاتے، سامان لاتے، وہ سب چیزیں، اگر تم یہ ہے تو کوئی سند لے کر آؤ۔ تب اس کے مقابلے میں رسولوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان کی بات کا اقرار کیا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان ہیں۔ نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ یہ ہے وہ بات ان کے اندر، اور عام آدمی میں یہ ہوتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز کرتا ہے اور وہی بھیجتا ہے نبیوں کے لیے، اور ان کا مشن ہوتا ہے، ایک مقصد کے لیے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ عام آدمی کا معاملہ ویسے نہیں ہوتا۔ عام انسان کو جو ہے وہی نہیں آتی ہے، اور عام انسان جو ہے وہ زندگی کے دو راستے اس کو آتے ہیں، اور اس کو اختیار زیادہ ہوتا ہے کہ جو راستہ وہ چاہے اختیار کیے۔ لیکن نبی، پیغمبر، انبیاء کے ساتھ معاملہ وہ سیدھا راستے پر ہی چلتے ہیں، خود چلتے ہیں اور اپنی قوم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، خود اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہم بھی تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا نوازتا، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور یہ جو تم سند مانگ رہے ہو اور یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ انبیاء کا جو راستہ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم والا ہوتا ہے، اور وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اور بھروسہ کرنے سے ان کو راستہ بھی سیدھا ملتا ہے اور اس پر چلتے ہیں۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہ دو بات انہوں نے کہی، جو تم تکلیف دے رہے، جو مصیبت پریشانی میں ہم کو مبتلا کر رہے، وہ اس پر ہم صبر کریں گے، لیکن ہم آپ سے مقصد سے اوجھل نہیں ہوں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے جس میں فرمایا آخر کار منکرین نے، انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہاری ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ ہوتا تھا ان کا رویہ، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں، تفسیر ہے تفہیم سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء علیہ السلام منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے
اپنی گمراہ قوموں کی ملت میں شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے، کسی دین کی دعوت اور کسی رائج الوقت دین کی تردید نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ہی ملت میں ہیں، اور نبوت کا کام شروع کر دینے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ملت آبائی سے نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرکین کی ملت میں شامل نہ ہوئے تھے کہ اس سے خروج کا الزام جو ہے ان پر لگ سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب شہید اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے معرکہ اسلام اور جاہلیت کی حقیقت آشکار ہوتی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا کہ اپنے رسولوں سے کفر کرنے والوں نے، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ جاہلی سوسائٹی کبھی یہ پسند نہیں کرتی کہ اسلام کا اس سے الگ کوئی مستقل نظام ہو، اور نہ اپنے سے علیحدہ وہ اس کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ آج بھی ہم دیکھیں حالات حاضرہ کے اندر جہاں جہاں یہ ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے ہم دین اسلام پر چلیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ طریقے جیسا اختیار کر رہے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم کو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو گھر واپسی کا جو کانسیپٹ اور یہ جو فسادات یا اور جو موب لنچنگ اور یہ دوسرے جو واقعات جو ہوتے ہیں، تو مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ اصل اس کے مقصد اس میں یہی ہے کہ تم جو ہے واپس ہمارے آبائی دین میں آ جاؤ۔ انہیں اسلام کی تعلیمات سے جو ہے ان کو یہ نہیں ہوتا، متاثر نہیں، اگر ہوئے بھی تو جو اپنی ضد، انا، تکبر اور پرانی رسم و رواجوں کی بنیاد پر وہ پرانے آبائی دین پر ہی چلنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ صلح اور مصالحت کر لے تب بھی امن سے اس کے ساتھ رہنا اسے منظور نہیں ہوتا۔ اسلام کو لازمی طور پر ایک متحرک اور مستقل اجتماعیت کی شکل میں ابھرنا ہوتا ہے، جس کی اپنی قیادت اور وفاداری اور دوستی کا اپنا دائرہ ہوتا ہے، اور جاہلی سوسائٹی کو یہی بات جو ہے گوارا نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسولوں کی دعوت کا انکار کرنے والے ان سے صرف یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ اپنی دعوتی سرگرمیاں بند کر دیں، بلکہ کہتے ہیں کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ہماری جاہلی سوسائٹی میں ضم ہو جاؤ، ہماری تہذیب اور روایت کے دائرے میں تحلیل ہو جاؤ، مل جاؤ۔ غور کریں حالات حاضرہ کا موجودہ دور کے اندر، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، وہ لوگوں کا اصل یہی ہے، وہ اسلام سے مخالفت ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ جیسے ان کی خواہش نفس ہے، جیسے رسم و رواج ہے، جیسے جو بھی ڈیموکریسی وغیرہ جو بھی بنا لیے، مین میڈ قوانین جو بنا لیے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، آزادی، کسی کے پابند نہیں رہنا چاہتے، اور مخالفت اسی لیے اسلام کی شدت سے کرتے ہیں، تمہارا کوئی مستقل وجود باقی نہ رہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے دین اسلام کا مزاج اپنے پیروں کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا، اور اسی بنا پر رسولوں نے ان کا یہ مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا۔ بھلا کوئی مسلمان جو جاہلی سوسائٹی سے نکل کر آیا ہو، دوبارہ کیوں کر اس کا حصہ بننے پر راضی ہو سکتا؟ اور جب کوئی ظالم قوت اپنے جارحانہ تیور دکھلانے پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر دعوت و تبلیغ کی گنجائش ختم ہو جاتی، اور دلیل اور حجت کا موقع باقی نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں اللہ اپنے رسولوں کو جاہلی نظام کی چیرہ دستی کا نشانہ بننے کے لیے نہیں چھوڑتا،
جاہلی سوسائٹی اپنے مخصوص ترکیبی مزاج کے سبب کسی مسلم عنصر کو اپنے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، الا یہ کہ کسی مسلمان کی جدوجہد اور محنت اور قابلیت جاہلی سوسائٹی کے مفاد اور جاہلی نظام کے استحکام میں صرف ہو رہی ہو۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ جاہلی معاشرے میں گھل مل کر اور جاہلی نظام کے کل پرزے بن کر اپنے دین کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اس معاشرے کے مزاج ترکیبی کو بالکل نہیں سمجھتے۔ جاہلی معاشرے کا ترکیبی مزاج معاشرے کے اندر رہنے والے ہر فرد کو مجبور کرتا کہ اپنی صلاحیتیں اس معاشرے کی خدمت اور اس کے فکر و تصور کو فروغ دینے میں لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ معزز پیغمبروں نے اپنی قوموں کی ملت میں جس سے اللہ نے انہیں نجات دی تھی واپس لوٹنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے تو انہیں کے ساتھ رہے، نبوت کے بعد جب اللہ کا پیغام ان کو سنایا تو مخالفت ہوئی، مصیبتیں ہوئی، اذیتیں برداشت کیے، اور جو ہے لیکن ان کی بات پر نہیں ہے۔ وہ جو چاہتے تھے کہ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ تو اس کو سختی سے رد کیا انہوں نے۔ یہ ہے وہ نقطہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ۔ بس ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی کا خوف رکھے اور میری وعید سے جو ہے ڈرے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کائنات کی عظیم ترین طاقت رسولوں اور ان کی قوم کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے ہمیشہ اس وقت مداخلت کرتی ہے جب یہ رسول اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اہل ایمان اپنی قوم کی ملت میں جس سے اللہ نے انہیں نجات دی ہوتی واپس لوٹنے سے انکار کر دیتے ہیں، جب وہ اپنی دینی شناخت اور اپنی الگ قیادت میں اپنی خاص اسلامی اجتماعیت پر جمع رہنے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہ عقیدے کی بنیاد پر اپنی قوم سے مفارقت اختیار کر لیتے ہیں، جسے ایک ہی قوم فکر، عقیدہ اور قیادت اور اجتماعیت کے اعتبار سے دو مختلف امتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، صرف اس وقت کائنات کی عظیم ترین طاقت مداخلت کرتی اور فیصلہ کن ضرب لگاتی ہے اور ان طاغوتی یعنی شیطانی قوتوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے جو اہل ایمان کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں، اور مومنوں کو زمین میں غلبہ عطا کرتی ہے، اور اس طرح رسولوں سے کیا ہوا اللہ کا وعدہ فتح اور اقتدار بخشی پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان جاہلی معاشرے میں گھلے ملے ہوں اور جاہلی نظام کے کل پرزے بن کر کام کر رہے ہوں، اس سے نہ تو علیحدگی اختیار کریں اور نہ اپنے مستقل تحریکی اجتماعیت اور مستقل اسلامی قیادت کا امتیاز قائم رکھیں، تو ایسی صورت میں خدائی طاقت ہرگز مداخلت نہیں کرتی۔ کتنا اہم نقطہ ہے دیکھو، اگر جاہلی معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جاہلی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ گھلے ملے، ان کے کل پرزے بن کر کام کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے علیحدگی ہم اختیار اگر نہ کریں تو ایسی صورت میں پھر اللہ خدائی طاقت جو ہے ہرگز مداخلت نہیں کرتی۔ 25 سے 26 انبیاء کا جو تذکرہ ہم کو قرآن مجید میں جو ملتا
ان کی سیرت، ان کی بایوگرافی، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے ہم کو؟ انہوں نے مخالفت کے باوجود، قوموں نے جھٹلانے کے باوجود بھی اپنی بات رکھی انہوں نے، اور انت تک کوشش کی، دو ٹوک بات رکھی، لیکن اس پر بھی جب قوم بات نہیں مانی تو آخرکار پھر اللہ کی مداخلت، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان ایمان لانے والوں کو اور پیغمبروں کو بچا لیا اور قوموں کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ ہر ایک کا ایسا ہی ہے۔ تو وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اس میں جو ہے دو ٹوک طریقے سے اسلامی معاشرے، اسلامی طرز کی زندگی پر جو ہے ہمیں جمے رہنا ہے۔ ان جاہلی معاشرے کے اندر کسی قسم کی جو ہے میل جول یا کسی قسم کا گھل مل کر ایک کام کرنا، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ پھر آگے اسی میں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، لَنُهْلِكَنَّ میں نون تاکید بھی ہے اور نون عظمت بھی، اور اس سخت موقع پر یہ دونوں ماحول پر ایک خاص پر تو اور اثر ڈال رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان جابر اور سرکش لوگوں کو تہس نہس کر ڈالیں گے جو شرک کر کے اپنی ذات پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور حق اور صداقت پر بھی، اور جو پیغمبروں اور عام لوگوں کو اپنی دھمکیوں سے خوف اور ہراس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صبر سے کام لینا، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، اذیت میں، ان تمام اس میں جو ہے صبر سے کام لینا۔ سورہ بقرہ میں کیا آیا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر سے کام لو۔ مشکل کے وقت جو ہے نماز اور صبر سے کام لو، استقامت سے کام۔ تو یہ تعلیم، یہ تربیت انبیاء نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ کیا، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے بہترین طریقے سے ہی کیا۔ پھر اس کے بعد وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ اللہ کا یہ فیصلہ کسی طرفداری کی بنا پر یا یوں ہی الٹپ نہیں ہے، بلکہ عدل اور انصاف پر مبنی اس کی سنت جاریہ کے مطابق۔ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ صالح راستے پر چلنے والے پیغمبر اور ان پر جو ایمان لوگ لائے ہیں، اگر وہ استقامت صبر سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جمے ہیں، ڈٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کو اللہ تعالیٰ بسائے گا۔ ہے نا سورہ نوح علیہ السلام کا معاملہ، 950 سال تک دعوت دیے، چند لوگ ایمان لائے۔ کتنے لوگ لائے؟ روایات میں 40 جوڑے آتے، 40 جوڑے یعنی 80 لوگ ایمان لائے، اور باقی کے سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اب وہی نسل چلی آ رہی ہے ابھی تک، وہ جو 80 لوگ تھے وہ انہی کی نسل جو ہے ابھی چلی آ رہی زمین، اور انہی 80 کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے پھر بٹوارے ہو گئے، اتنے ڈویژنس ہو گئے، اتنے مذہب وغیرہ آ گئے، اتنا یہ ہو گئے، حالانکہ وہ تھے مومن ہی تھے، لیکن بعد میں پھر دھیرے دھیرے گمراہی، پھر اس سے یہ جو ہے معاملہ یہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا کہ اگر تم جمے رہے اہدنا الصراط المستقیم پر، اور اس پر جو مصیبت اذیتیں تم نے برداشت کیا، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی کا خوف رکھے اور میری وعید سے ڈرے۔ دو باتیں، یعنی زمین میں آباد کاری اور خلافت بخشی کا یہ انعام صرف ان کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی کا خوف رکھیں، یعنی آخرت سے ڈریں، اللہ کی جواب دہی سے ڈریں، اور اس خوف کے سبب دنیا میں سرکشی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ظاہر اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو پھر وہ جو سرکشی نہیں کرے گا، بغاوت نہیں کرے گا۔ اسی لیے آخرت کا ڈر جو ہے بہت ضروری ہے، اور یہی وہ چیز ہے
جو انسان کو برائی سے روکتا اور اچھائی پر ابھارتا. جنت کا جو وعدہ ہے وہ اچھائی سے، ایمان سے جو ہے وہ ملے گا. تو یہ خوف خدا اور اللہ کے ہاں پیشی ہماری ہونے والی ہے اور ہم کو جواب دینا ہے. تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو راہ راست پر رکھتی ہے. غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو اور جابر بن کر نہ رہیں اور میری وعید سے ڈریں، یعنی انہیں اللہ کی پکڑ کا خوف دامنگیر رہے. ایسے کام نہ کریں جو خدائی وعید کا سبب بنے. زمین میں فساد نہ پھیلائیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہ کریں. یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں. امت مسلمہ کا بھی یہی کام ہے، ظلم کے خلاف لڑنا، مظلوم کا ساتھ دینا، انصاف عدل قائم کرنا. یہ بیسک کوالٹیز ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی فرائض ہیں. یہ فرائض کے ذریعے سے ایک مسلمان بنتا ہے. اور پھر آگے کے یہ جو کام ہے دنیا کے اندر، چونکہ خلیفہ یعنی اللہ کا نائب ہے، اور خلیفہ اور خلافت اور جو ہے پھر وہ اللہ کے قوانین کا نفاذ کرنا، ظلم کے خلاف لڑنا، اور جو ہے عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لے آنا، یہ کام ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا بتایا جاتا؟ ہم کہاں محدود ہو جاتے ہیں؟ نماز، روزہ، اس کے حد تک، زکوٰۃ کی حد تک ہی میں، اس سے آگے نہیں یہ کرنے جاتے. اور ان کاموں کو کرنے کے لیے جماعت، اجتماعیت ضروری ہوتی ہے. یہ کام اکیلے جو ہے نہیں کر سکتے. تو یہ اوصاف جن کے اندر ہوں گے وہی زمین میں خلافت کے حقدار ہوں گے. ابھی خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ماحول میں آئے، تنہا بات کو لے کر اٹھے، عقائد ان کے صحیح کیے، ان کی تعلیم تربیت پہ کام کیے، پھر خلافت قائم کیا، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. کب تک چلا؟ 1923 تک چلا. بہرحال جیسا بھی ہو یہ یہاں تک چلا. تو خلافت کا، خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو زمین پر نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، یہ ہوتا ہے کام. اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، وہ حدیث ہم سنتے ہیں نا کہ مسلمان ہے، اگر ایک کہیں اس کا ایک مسلمان کا کہیں ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم محتاج ہے. تو خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو، انہیں تکلیف ہے، ان کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی، تو ان کو جو ہے مدد کرے، ان پہنچے، لوگوں کو بھیجے وہاں پر، انصاف قائم کرے، عدل قائم کرے. اس طریقے سے اسلام کا ایکسپینشن ہوا. اسلام جو پھیلا کرا، ظلم کو مٹانے کے لیے پھیلا، انصاف قائم کرنے کے لیے پھیلا، عدل قائم کرنے کے لیے پھیلا. یہ بڑے کام ہے. یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اجتماعیت، جماعت جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے. تو اور انہیں یہ خلافت اسی استحقاق کی بدولت حاصل ہوگی. غرض اب مقابلہ ان ظالم اور سرکش لوگوں کی حقیر طاقت اور خدا عزیز اور جبار کی زبردست اور ہماگیر قوت کے درمیان ہے. رسولوں کی ذمہ داری صاف پیغام حق پہنچا دینے اور اہل ایمان اور اہل کفر میں مفارقت کرا دینے کے بعد ختم ہو چکی ہے. اب ایک طرف جابر اور سرکش لوگ اپنی کمزور اور حقیر طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے داعی پیغمبر تواضع اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر ان کے ساتھ اللہ کی قوت ہے نا. یہ کتنی اہم بات ہے. جابر ظالم حکمران کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے پاس جو وسائل ہیں یعنی ریسورسز اور افراد جو ہیں، ہتھیار جو ہیں، یہ سب کچھ اس کے اوپر ان کا بھروسہ ہے. یہ بھروسے سے جو ہے وہ اپنے ظلم کی چکی کو جاری رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ پیغمبر، ان کے پاس کیا ہے؟ تواضع، انکساری، ہمبلنس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کے پاس اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی قوت ہے.
اللہ کی قوت جو سب سے بڑی قوت ہے، عزیز ہے، زبردست ہے نا. وہ اس میں ایک جگہ آئی تھی نا بات کہ ایک بادشاہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے، ریاست ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس وسائل ہے، ہتھیار ہے، وہ ہے، یہ ہے. تو سامنے والے کیا کہتا انہیں، کیا تمہارے پاس اللہ کی فوج سے زیادہ فوج ہے؟ اللہ کی طاقت سے زیادہ یہ ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے، تم سب کے سے جو زیادہ ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ یقین. ہاں، اسی لیے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز امیزنگ واقعات آتے ہیں. 3,000 لوگ کتنے کا مقابلہ کیے؟ 1,00,000 2,00,000 کا مقابلہ کیا. خالد بن ولید ایک مقام پر کیا کہا، مجھے 20 لوگ دے دو. سامنے کچھ 50-60 ہزار لوگ تھے، 20 لوگ یا 60 لاکھ، 60 لوگ دے دو. اتنے سے کہ کیا چیز تھی ان کے اندر. تو ان کے اندر جو وہ یقین اور جرات، ہمت، حوصلہ، عزم اور یقین، ایمان، یہ چیزیں تھیں ان کے اندر. اور یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلا دیا تھا. وہ جو مکے میں جو ان کی تربیت ہوئی، مدینہ میں جو یہ ہوئی، وہ اتنا مضبوط. اسی لیے ہم یہ جو واقعات دیکھتے ہیں نا بعد میں بھی، جو تاریخ کے جو بعد کے واقعات جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ان کے اندر وہ شخصیتیں ایسی پیدا ہوئیں. اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، لیکن جہاں ظلم زیادتی وہاں پر اچھے لوگوں کو بھی اللہ نے بھیجا، ان سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو ان سے ٹکرایا اور غلبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قیامت تک ہونے والی جنگوں کے بارے بتایا اور تمام میں فتوحات کا یہ تذکرہ کیا. تو اس سے یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے اگر حق پر قائم رہیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، تدبیر کریں گے اور ہمت جرات کے ساتھ اگر یہ کریں گے تو کامیابی جو ہے ایمان والوں کے ساتھ آئے. یہ ہمارا یقین، یہ ہمارا ہونا چاہیے. آگے مفسر لکھتے ہیں، اب ایک طرف جابر اور سرکش لوگ اپنی کمزور اور حقیر طاقت کے ساتھ، ہاں یہ تو ہو گیا، اور پیغمبروں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اللہ کی قوت ہے. دونوں گروہ کامیابی اور فتح کی دعا مانگتے ہیں، جس کا نتیجہ ویسا ہی سامنے آتا جیسا آنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اور انہوں نے فیصلہ چاہا تھا اور بالآخر ہر سرکش دشمن حق پسپا ہوا. اس کے بعد آگے جہنم ہے اور اس کو پیپ لہو سا پانی پینے کو ملے گا. وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پینے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے حلق سے نہ اتار سکے گا، اور موت ہر طرف اس کے پاس چل کر آئے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا. دشمنان حق کی ناکامی اور پسپائی کا منظر ہے. یہ منظر عجیب غریب ہے. یہ ہر سرکش دشمن حق کی ناکامی کا منظر اللہ تعالیٰ نے واضح کر بتا دیا ایسا ہونا ہے. اب یہ جو ہے ایسے ہی اللہ نے نہیں کہہ دیا، بلکہ یہ ہو کر رہنا ہے. یہ جو چیز پیپ کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، سخت عذاب کا تذکرہ، یہ مذاق والی باتیں، کھیل کی باتیں سرسری طور پر نہیں ہے، یہ بالکل عین سچ ہے. یہی تو ہمارا ایمان ہے. ایمان اس پر یقین ہے ہمارا. اس دنیا میں ناکامی کا منظر، لیکن جس وقت وہ یہاں اپنی ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی وقت اس کے پیچھے سے جہنم کی تصویر ابھرتی ہے، جس میں وہ اپنی بھیانک شکل دیکھتا ہے. وہ اس میں پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے پینے کے لیے لہو کا سا پانی دیا جاتا، وہ اسے پینا نہیں چاہتا
مگر زبردستی پلایا جاتا ہے۔ وہ اسے ناگواری سے منہ میں لیتا ہے مگر حلق سے نیچے نہیں اتار پاتا۔ اب غور کرو، اتنا گرم پانی، ہاں یہاں پر بھی ہم جب غسل کرنے جاتے ایک دم گرم پانی نہیں نہا سکتے، ایک دم یہ آگ کو بھی چھو نہیں سکتے۔ ہاں جب یہ اتنا توجہ دو، جب اتنا گرم پانی یہاں دنیا کا اتنا یہ سختی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جہنم میں جو یہ تذکرہ کر رہا ہے، کیسا پینا نہیں چاہتا لیکن اس کو پلایا جاتا ہے، اسے پھر وہ حلق سے نیچے اتار نہیں پاتا، کیونکہ پیپ لہو کا سا ہے۔ یہ پانی انتہائی گندا، بدبودار اور تلخ اور بدمزہ رہیں گا۔ کتنی چیزیں بتایا اللہ تعالیٰ ہے، کیسا ہوگا یہ پانی؟ انتہائی گندا، بدبودار، تلخ اور بدمزہ۔ اس کی طرف سے اظہار کراہیت صاف ہوئے جس کی جھلک ہم الفاظ کے آئینے میں واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ موت کے اسباب اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، مگر وہ مرنے نہیں پاتا کیونکہ اسے پورا عذاب دیا جانا ہے۔ ابھی آگے ایک سخت عذاب اس کا منتظر ہے۔ یہ واقع عجیب غریب منظر ہے جس میں ناکام اور شکست خوردہ سرکش شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے، جس کے پیچھے اس کا انجام نہایت خوفناک اور بھیانک شکل میں منہ کھولے کھڑا ہے۔ لفظ غلیظ اس منظر کو ہولناک بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ اس ظالمانہ قوت سے ہم آہنگ ہے جس کا استعمال کر کے جابر اور سرکش لوگ حق اور ایمان اور خیر اور بھلائی کی دعوت دینے والوں کو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ ہے ان آیات کی ترجمانی اور تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم کو اس جہنم اور اس گرم پانی پیپ لہو کے پینے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت